السلام علیکم، میرا نام عمران ہے اور میں ایک سیزن ٹرک ڈرائیور ہوں۔ پاکستان کے ہائی ویز پہ گزرے سالوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، مگر جو ایک رات میں نے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے، جب مجھے ایک ارجنٹ لوڈ پشاور سے کراچی پہنچانا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں انڈس ہائی وے پر اکیلا اپنے ٹرک نمبر 786 کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ پورا یقین تھا کہ اگلے دن صبح تک میں حیدرآباد تک پہنچ جاؤں، مگر رات کے اندھیرے نے مجھے ایک ایسی کہانی کا حصہ بنا دیا جو زندگی بھر یاد رہے گی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور میں کوہاٹ کے آس پاس ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ یہ روڈ زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں اکثر عجیب حادثے ہوتے ہیں، مگر میں ایک پرانا ڈرائیور تھا، مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور صرف میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس راستے پر پڑ رہی تھی۔ دور تک صرف بنجر زمین اور پتھر نظر آ رہے تھے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا جب اچانک میں نے دیکھا کہ روڈ کے بیچ ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بالکل بھی موومنٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی مسافر ہوگا جو مدد کا انتظار کر رہا ہے۔ جب میں نے بریک لگانے کا سوچا تبھی اس آدمی نے اچانک اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور اس کا چہرہ عجیب طریقے سے مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کئی برسوں سے زندہ نہ ہو۔ ایک سیکنڈ کے لیے میری سانس رک گئی اور بنا سوچے سمجھے میں نے اسٹیئرنگ گھما دی۔ ٹرک زور سے لفٹ کی طرح مڑا اور میں مشکل سے کنٹرول کر سکا۔ جب دوبارہ میں نے روڈ پر دیکھا تو وہ آدمی وہاں تھا ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اصلی تھا یا صرف میرا وہم، مگر میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں رک کر پانی پی لوں، مگر اس وقت کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسپیڈ تیز کر دی تھی تاکہ جلدی کسی آباد جگہ تک پہنچ سکوں، لیکن پھر ایک عجیب چیز ہوئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے ٹرک کے کیبن میں کوئی اور بھی ہے۔ سائیڈ مرر میں میں نے دیکھا کہ پیچھے والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے لیکن میں ٹرک چلاتا رہا۔ رفلی 10 منٹ کے بعد میں نے سامنے ایک چھوٹی سی ٹی اسٹال دیکھی جو ایک پتھر کے ڈھابے جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹرک روکا اور نیچے اتر گیا۔ ڈھابے کا مالک ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا، بابا یہ راستہ عجیب ہے، آپ یہاں روز دیکھتے ہو، کچھ ہوتا ہے کیا؟ بوڑھا آدمی مجھے گہری نظر سے دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، بیٹا تو اکیلا نہیں ہے، جو بھی اس روڈ پہ رات کے 2 بجے گزرتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ بابا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہاں ایک ٹرک ڈرائیور 1 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ اس کا ٹرک پلٹ گیا تھا اور اس کا جسم ٹرک کے اندر اٹک گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تب سے جو بھی یہ راستے پہ آدھی رات کو کراس کرتا ہے اس کو وہ آدمی دکھائی دیتا ہے۔ پہلے وہ روڈ پہ نظر آتا ہے اور پھر اس کا سایہ تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے۔ میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ڈھابا چھوڑا اور ٹرک میں بیٹھنے سے پہلے پیچھے دیکھا۔ ہر جگہ اندھیرا تھا، صرف ٹرک کے سائیڈ مرر سے مجھے کچھ عجیب سا دکھائی دیا، جیسے کوئی میرے ٹرک کے اندر بیٹھ گیا ہو۔ اس رات میں نے ٹرک کی سپیڈ اتنی تیز کر دی تھی کہ میں نے کبھی اتنی زندگی میں نہ کی ہو۔ حیدرآباد پہنچ کر میں نے ٹرک روک دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت ایک بات سمجھ آئی، پاکستان کے ہائی وے صرف راستے نہیں ہوتے، یہ کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ کہانیاں جو لوگ سنتے ہیں اور کچھ جو صرف ڈرائیور محسوس کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ رات کے 2 بجے کسی سنسان روڈ سے گزریں تو اپنے سائیڈ مرر ضرور چیک کرنا، کیا پتہ کوئی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام ساجد ہے، میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور یہ کہانی میری زبانی سنو، کیونکہ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو دیکھا ہے وہ دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا۔
یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ میری زندگی کا وہ سچ ہے جو شاید کبھی بھول نہیں سکوں گا۔ یہ واقعہ صرف 2 ہفتے پہلے کا ہے۔ ہر سفر کی طرح مجھے اس بار بھی ایک لوڈ اٹھانا تھا۔ ملتان سے سامان لے کر پشاور تک پہنچنا تھا۔ یہ کام میرا روز کا ہے اور ایسے لمبے سفر میں اکثر کرتا رہتا ہوں، مگر اس بار اندر سے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ دل کو لگ رہا تھا جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کئی سال سے روڈ پر گاڑی چلا رہا ہوں، لیکن کبھی بھی سفر شروع کرتے ہی ایسی گھبراہٹ محسوس نہیں کی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میرا ہیلپر غلام، جو کہ ایک پرانا اور تجربہ کار بندہ ہے، اس نے بھی کچھ عجیب محسوس کیا۔ یہ بندہ ہر وقت ہنسنے بولنے والا ہے، لیکن اس رات وہ بھی چپ تھا۔ یہ طبیعت کا ہی تیز تھا، لیکن جب سے سفر کا پلان بنا تھا وہ کچھ الجھا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے غلام بھائی، آج کچھ زیادہ ہی چپ ہو؟ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور صرف اتنا کہا، بھائی آج میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور عجیب محسوس ہو رہا ہے، جیسے کچھ صحیح نہیں ہے۔ میں ہنس دیا، بس تھکان ہوگی، چلو چائے پی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملتان سے رات 9 بجے ہم نکل پڑے۔ رات کا سفر مجھے ہمیشہ پسند ہے۔ سڑک خالی ہوتی ہے، ٹریفک کم ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی مزے کی لگتی ہے۔ پلان یہ تھا کہ ہم لاہور سے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ کے راستے خیبر پختونخوا جائیں گے۔ ٹرک بالکل فٹ تھا، انجن سموتھ چل رہا تھا اور ہر چیز بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہمارا ٹرک اندھیرے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی جو روڈ کو دیکھنے لائق بنا رہی تھی، ورنہ ہر طرف گھنا اندھیرا تھا۔ اس وقت صرف بڑے ٹرالے اور ٹرکس روڈ پر چل رہے تھے۔ چھوٹی گاڑیاں یا تو کسی ہوٹل کے پاس رک چکی تھی یا پھر دن کے سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب صرف وہ لوگ سفر کرتے ہیں جو راستے اور اس دنیا کی فطرت کو اچھی طرح جانتے ہیں، یا پھر جو مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم شیخ پورہ کراس کر رہے تھے تب ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک ایسی چیز جو نہ پہلے کبھی دیکھی تھی نہ کبھی سوچی تھی۔ ہم شیخ پورہ سے تھوڑا آگے نکل ہی رہے تھے کہ اچانک میری نظر روڈ کے کنارے پر پڑی۔ ایک عورت بالکل سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے، ایک عورت بالکل سفید کپڑوں میں روڈ کے ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرے کے باوجود اس کی شکل تھوڑی بہت دکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، جیسے کوئی بیمار یا پریشان ہو۔ لگتا تھا کہ وہ مدد مانگ رہی ہے۔ مگر ایک عجیب بات یہ تھی، اس وقت ان سنسان راستے پر کوئی عورت اکیلی کیا کر رہی تھی؟ پہلے تو میں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ اتنے سالوں سے روڈ پر ہوں، اکثر لوگ لفٹ مانگتے ہیں یا مدد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مگر رات کے اس وقت اور ایسے بے جان راستے پر یہ بات دل میں چبھ گئی۔ دل کو بے چینی محسوس ہوئی، اس لیے میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، جیسے ہمیں دیکھ رہی ہو، لیکن اس بار اس کی شکل تھوڑی اور واضح ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے ٹرک دور جا رہا تھا اس کا چہرہ صاف دکھنے لگا۔ یہ مجھے ایک عجیب بات لگی۔ غلام نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی یہ تو نے دیکھا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ آدمی جو کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا، اس کا یوں گھبرا جانا اس بات کو اور بھی عجیب بنا رہا تھا، کیونکہ میں نے اکثر سنا تھا اور شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ رات کو اکثر یا تو دلہن کے کپڑے پہنے ہوئے یا سفید کپڑوں میں ایک عورت کھڑی ہوتی ہے۔ اسے زیادہ تر لوگ تو چھلاوا کہتے ہیں، آگے مجھے پتہ نہیں، اور مجھے اسی وقت یہی بات یاد آئی تھی۔ میں نے غلام کو صرف ہاں میں سر ہلایا، لیکن دل اندر سے ایک اجنبی سی دہشت محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی انجان ہاتھ دل کو دھیرے دھیرے دبا رہا ہو۔ لیکن اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ یہ صرف ایک جھلک تھی، اصلی ڈر ابھی باقی تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو صرف موسم کی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی نظر چھپا کے دیکھ رہا ہو۔ جب ہم لاہور کے آس پاس پہنچے تب مجھے اندر ایک عجیب سی چیز محسوس ہونے لگی، جیسے ٹرک کے کیبن میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہو۔ پہلے تو یہ صرف ایک گمان تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ احساس بڑھنے لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے کوئی آواز نہیں سنائی دی،
کوئی صاف شرارت محسوس نہیں ہوئی، بس ایک عجیب سا بوجھ، جیسے کوئی بغیر آواز کیے ہر پل ہماری ہر حرکت دیکھ رہا ہو۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ صرف تھکان اور وہم ہے۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ غلام بھی بے چین ہے۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا، کبھی بنا وجہ شیشہ نیچے کر کے باہر جھانک رہا تھا۔ پھر دھیرے سے بولا، بھائی مجھے لگ رہا ہے ٹرک کا ویٹ بڑھ گیا ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے ایکسیلیٹر دبایا اور محسوس کیا کہ ہاں، انجن پہلے سے زیادہ زور لگا رہا تھا۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ لوڈ وہی تھا جو ملتان سے اٹھایا تھا، نہ کچھ گرا تھا نہ کچھ اور رکھا تھا۔ پھر یہ انجن زیادہ زور کیوں لگا رہا تھا؟ یا سچ میں کچھ اور بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا؟ رات کے قریب 2 بج رہے تھے اور میں نے فیصلہ کیا کہ ٹرک ایک چھوٹے سے ہوٹل پر روک لیتا ہوں۔ یہ روڈ پر چھوٹے چھوٹے ہوٹلز اکثر مل جاتے ہیں جہاں ٹرک ڈرائیور چائے پیتے ہیں یا ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں۔ ہوٹل سنسان تھا، صرف ایک آدمی چائے بنا رہا تھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی اور اس آدمی سے مذاق میں پوچھا، بھائی کوئی بیٹھا ہے پیچھے؟ اس نے ایک پل کے لیے مجھے گھور کے دیکھا، پھر چائے میں ہلکا ہلکا چمچ ہلانے لگا۔ 2 سیکنڈ کے لیے چپ رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر دھیمی آواز میں بولا، نہیں بھائی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید اس نے مجھے پاگل سمجھا تھا۔ اتنے میں ہی غلام نے کہا کہ ہمیں خود جا کر چیک کرنا چاہیے۔ غلام نے بنا 1 سیکنڈ سوچے ٹرک کا دروازہ کھولا اور سیدھا نیچے اتر گیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، جیسے اس کے اندر کا خون جم گیا ہو۔ اس کی سانس تیز ہو گئی تھی، جیسے اس کا دل اس کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میری نگاہ ٹرک کی طرف گئی۔ انجن بند تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اندر کوئی بیٹھا ہے، اور اب صرف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہلا بھی ہو۔ ہم دونوں نے مل کے ٹرک کا کنٹینر والا دروازہ چیک کیا، جیسے ہر دفعہ کرتے تھے۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی بنا اسے کھولے اندر نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر بھی ایک بے چینی سی ہو رہی تھی۔ یہ صرف ایک وہم تو نہیں تھا، لیکن جب میں نے ٹارچ کی روشنی اندر ماری تو کنٹینر کے اندر گھنے اندھیرے میں ایک سلوٹ سی نظر آئی، جیسے کوئی وہاں پڑا ہو۔ پہلی نظر میں تو یہ صرف ایک پرانی بوری یا کپڑے کا ڈھیر لگ رہا تھا، لیکن پھر کچھ عجیب لگا، جیسے وہ سلوٹ ہل رہی ہو یا پھر کوئی سانس لے رہی ہو۔ بسم اللہ پڑھ، غلام نے کانپتے ہوئے کہا، اور میں نے فوراً ٹارچ اس طرف کی، روشنی اور تیز کی۔ وہاں جب روشنی کی تو وہاں ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیا، لیکن ایک عجیب سی بو تھی، ایک بہت ہی عجیب سمیل جو پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی، جیسے مٹی اور گیلی لکڑی کی ملی جلی سمیل ہو، جیسے کوئی پرانی چیز جو کبھی زندہ تھی اور اب صرف مٹی میں ملی ہوئی ہو۔ ایک ایسی بو جو صرف مردہ اور زمین کے نیچے دبے چیزوں کی ہوتی ہے۔ مجھے سر پہ ہلکی گرمی محسوس ہوئی، جیسے کوئی کان کے بالکل قریب آ کے سانس لے رہا ہو، پر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف میں اور غلام اور وہ بند کنٹینر۔ میں نے ہلکی سی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، چل یہاں سے، اور ہم دونوں فوراً ٹرک میں واپس آ گئے۔ لیکن جب ٹرک چلایا تو وہ احساس اور بھی بڑھ گیا۔ پہلے صرف ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، اب ایک پوری طرح محسوس ہونے والی چیز تھی۔ اب صرف یہ خیال نہیں تھا کہ کوئی ہے، اب مجھے صاف صاف سمجھ آ رہا تھا کوئی ٹرک کے اندر ہے۔ میں محسوس کر سکتا تھا ایک سانس، ایک بھاری سی سانس جو بالکل ہمارے بیچ آ رہی تھی۔ رات کی ٹھنڈ اور ٹرک کا انجن کا شور، سب کچھ ایک پل کے لیے چپ سا لگنے لگا تھا، جیسے صرف وہ سانس سنائی دے رہی ہو۔ تبھی اچانک ریئر ویو مرر میں ایک چہرہ دکھ گیا۔ میرا دل بند ہونے والا تھا۔ وہ ایک پل جیسے موت کا پیغام لے کر آیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے سفید اور خالی ہلکی سی شکل، نہ پوری انسان لگ رہی تھی نہ پوری مخلوق، بس ایک بھیانک عجیب سی تصویر۔ میں نے جھٹکے سے بریک مار دی۔ غلام کی چیخ نکلی، چل بھائی چل یہاں سے، پر ٹرک رک نہیں رہا تھا، جیسے کوئی اسے زبردستی پیچھے سے دھکا لگا رہا ہو۔ پھر اچانک ایک زور کا دھکا لگا، ٹرک کے اندر ایک بھاری چیخ گونج اٹھی۔ وہ چیخ جو انسانی نہیں تھی، ایک عورت کی بھی نہیں تھی، وہ چیخ جیسے ایک سالوں پرانی چیخ تھی جو زمین کے نیچے دبا دیا گیا ہو۔
اور اب جاگ رہا ہو۔ اسٹیئرنگ وہیل ہلنے لگا جیسے کسی اور کے ہاتھوں میں ہو۔ میں نے زور لگا کے کنٹرول کیا، لیکن پیچھے سے ایک اور چیخ گونج اٹھی، اب کی بار زیادہ قریب سے۔ بس پھر میں نے پوری طاقت لگا کر ٹرک کو آگے بڑھایا، اور جب پشاور کے قریب پہنچے تب جا کے ٹرک واپس نارمل ہو گیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بھول سکتا، وہ چہرہ جو صرف ایک پل کے لیے مرر میں دکھائی دیا تھا، وہ اب بھی کہیں دماغ کے کونے میں زندہ تھا، جیسے اب بھی مجھے دیکھ رہا ہو۔ جب ہم فیکٹری پہنچے اور لوڈ اتارنے لگے تو فیکٹری کا آدمی پہلے تو نارمل تھا، مگر جیسے ہی اس نے مال چیک کیا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بھائی یہ لوڈ کم کیوں ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ میں اور غلام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو روانہ ہونے سے پہلے سارا لوڈ چیک کیا تھا، ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی سب برابر تھا، کوئی بھی چیز ادھر ادھر نہیں تھی، تو پھر یہ مال کہاں گیا؟ مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ غلام نے بھی دھیرے سے کہا، بھائی یہ کوئی عام چیز نہیں لگتی تھی۔ مجھے یاد آیا وہ سلورٹ جو کنٹینر کے اندر دکھائی دی تھی، وہ عجیب سی بو جو مٹی اور گیلی لکڑی جیسی تھی، اور سب سے زیادہ وہ چہرہ جو مرر میں صرف ایک پل کے لیے نظر آیا تھا۔ اگر کوئی چیز سفر کے بیچ میں غائب ہوئی تھی تو پھر وہ کہاں گئی؟ اور اگر ٹرک کے اندر کوئی تھا تو وہ اترا کب؟ مجھے یاد ہے ہم نے رات کے سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں کی تھی، ہم کسی جگہ نہیں ٹھہرے تھے سوائے وہ اس ہوٹل کے، تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ آج بھی جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے گھبراہٹ اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ وہ چہرہ جو میں نے مرر میں دیکھا تھا وہ انسانی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو اس دنیا کا نہیں لگتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ ڈر مجھے ایک بات کا ہے، اگر وہ چیز ٹرک سے اتر چکی تھی تو کیا اب وہ کسی اور ٹرک کے ساتھ جا رہی ہے؟ کیا کوئی اور اس کا نیا شکار بننے والا ہے؟ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام جاوید ہے اور میں ایک لانگ ہال ٹرک ڈرائیور ہوں۔ پچھلے 10 سال سے پاکستان کے مختلف شہروں اور ہائی وے پر ٹرک چلاتا رہا ہوں، مگر جو واقعہ لاہور سے کوئٹہ کے سفر کے دوران میرے ساتھ ہوا اس کو میں آج تک نہیں بھول سکا۔ یہ رات کا واقعہ ہے، میں کچھ سیمنٹ کی بوریاں لے کر کوئٹہ جا رہا تھا۔ نیشنل ہائی وے پر اب صرف بڑے ٹرکس دکھائی دے رہے تھے، چھوٹی گاڑیاں کم تھیں، اور کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے ہر طرف اندھیرا، صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی اور کہیں کہیں روڈ کے کنارے پر جلتی بجھتی اسٹریٹ لائٹس۔ مجھے نیند آ رہی تھی مگر ایک اور دفعہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ روڈ پر چلتی ہوا اور انجن کی آواز مجھے جگائے رکھتی تھی، لیکن اچانک ایک عجیب سی فیلنگ آئی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے ریئر ویو مرر دیکھا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ پھر ایک جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ روڈ کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے، وائٹ شلوار قمیض میں، سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھ سے سگنل دے رہا تھا۔ اتنی رات کو کوئی اکیلا آدمی ہائی وے پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے ٹرک تھوڑا سلو چلایا، لیکن روکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا اس نے اچانک اپنا سر اٹھایا، اور بھائی اللہ کی قسم اس کا چہرہ صرف ایک اندھیری گڈھے جیسا تھا، بالکل اندھیرا، آنکھیں، ناک، منہ، کچھ نہیں تھا، بس ایک خالی چہرہ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن ٹرک نہیں رکا۔ جیسے ہی میں ذرا سا آگے گیا اور میں نے مرر دیکھا، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، حالانکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے وہاں اس آدمی کو دیکھا تھا جو کہ اب وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے پسینہ آ گیا مگر میں نے ٹرک نہیں روکا۔ لیکن صرف کچھ ہی دیر گزری ہوگی، وہی آدمی پھر روڈ کے کنارے کھڑا تھا، ویسا ہی چہرہ، صرف ایک اندھیری خالی جگہ۔ اب میں سچ میں ڈر گیا تھا، میں نے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ پر اس سے بھی ڈراؤنی بات تب ہوئی جب میں نے پھر سے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ آدمی ٹرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اور بھائی یہ کوئی عام انسان کا دوڑنا نہیں تھا، وہ ہوا میں تیز تیز چل رہا تھا، جیسے ٹرک کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہو۔ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا،
میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں بس اپنا ٹرک بھگا رہا تھا۔ اچانک مجھے ٹرک کے اندر کسی کے ہونے کا احساس ہوا، جیسے کوئی میری پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا ہو۔ میں نے دھیرے سے دیکھا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں چیخوں یا بس ٹرک چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ پیسنجر سیٹ پہ وہی آدمی تھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف ایک کالی خالی جگہ۔ میں نے زور سے بریک لگائی اور ٹرک ایک زور کی آواز کے ساتھ رک گیا۔ میں نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہوا تیز ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرک کے اندر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا، پر میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکا، بس واپس ٹرک میں بیٹھا اور بنا روکے کوئٹہ تک چلا گیا۔ آج بھی جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو ٹرک کے شیشے میں ضرور دیکھتا ہوں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے، کیونکہ اس رات کے بعد مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹرک میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔